میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آپ تمام کی خدمت میں ادب عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کلام مقدس میں سے امثال کی کتاب پڑھ رہے ہیں، جس کے 31 ابواب ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مثل کی جمع امثال ہے یا مثالیں ہیں، جو کہ سلیمان نبی یا کہہ لیجئے سلیمان بادشاہ نے لکھی ہے یہ کتاب امثال کی۔ اور جبکہ ہم پہلے باب میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، دوسرے باب میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کی باتوں کو نگاہ میں رکھنا یعنی ماننا، حکمت کی طرف کان لگانا یعنی سننا، اور فہم سے دل لگانا یعنی سمجھنا، دل سے سمجھنا، وہ دوسرے باب میں۔ تو یہ خداوند کا خوف ہے اور جو علم کا شروع ہے۔ اور تیسرے باب میں جو کہ ہم نے 2 دن پہلے پڑھا تھا، اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھنا، اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھنا، کیونکہ انسان کی عقل جو ہے وہ خدا کی عقل سے بہت کم ہے۔ آج ہم چوتھے باب میں دیکھیں گے کہ بادشاہ سلیمان کے انصاف سے پہلے اس کے والد داؤد بادشاہ کی اپنے بیٹے کو نصیحت کیا تھی۔ نصیحت کے بارے میں دیکھیں گے جو داؤد بادشاہ نے اپنے بیٹے، جو کہ انصاف میں سب سے پہلا انسان گیلا جاتا ہے، سلیمان بادشاہ، اس کو کیا نصیحت کی تھی، یہ چوتھے باب میں ہے۔ اور اسی طرح ہمیں بھی وہ نصیحت کرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا قصہ بیان کرتا چلوں کہ یہ وہی حضرت سلیمان یا نبی یا بادشاہ جو کہ داؤد کے سپاہی اوریا کی بیوی، جس کا نام بیت شیبہ تھا، پیدا ہوا تھا۔ بیت شیبہ کے باطن سے پیدا ہوا تھا۔ بیت شیبہ جو اوریا سپاہی تھا داؤد کا، اور اوریا سپاہی کی بیت شیبہ بیوی تھی، اور یہ داؤد بادشاہ کے وسیلے سے پیدا ہوا تھا۔ جبکہ حضرت داؤد نے اوریا سپاہی کی بیوی کو غسل لیتے دیکھا تو اپنے دل میں اسے اپنانے کی خواہش کی۔ یہ میں آپ کو قصہ بتا رہا ہوں اوریا کے اور داؤد کے بارے میں، کہ داؤد بادشاہ نے جب اسے غسل کرتے دیکھا تو اسے اپنا بنانے کی خواہش کی۔ جب وہ داؤد بادشاہ کے حضور حاضر ہوئی تو اس نے اسے بتایا کہ وہ تیرے ایک سپاہی جس کا نام اوریا ہے، میں اس کی بیوی ہوں۔ تو داؤد بادشاہ نے کیا کیا؟ داؤد بادشاہ نے اوریا سپاہی کو جنگ میں بھیج کر مروا دیا اور بیت شیبہ سے شادی کر لی۔ اس میں سے یہ سلیمان پیدا ہوا، جو پہلا بیٹا تھا داؤد کا، وہ پیدا ہوتے ہی مر گیا بیت شیبہ سے، اور دوسرا بیٹا جو داؤد سے بیت شیبہ کے ہاں ہوا وہ سلیمان تھا۔ اور یہ اپنی ماں کا اکیلا لاڈلا اور اپنے باپ داؤد بادشاہ کا سکھایا ہوا، تعلیم دیا ہوا، کیونکہ داؤد بادشاہ بھی خدا کو بہت پسند کرتے تھے۔ سارے زبور عموماً
جو زبوروں کی تعداد 150 ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے، جو کہ بائبل مقدس میں زبور کی کتاب ہے، 150 ابواب ہیں۔ اس میں داؤد بادشاہ نے ہمیشہ خدا کے ساتھ رہنے اور اس کی تعریف اور اس کی حمد کرنے کی از حد کوشش کی ہے۔ اور انہوں نے اب داؤد بادشاہ نے سلیمان بادشاہ کو کیا سکھاتے ہیں، جو کہ چوتھا باب ہم شروع کرتے ہیں، جو کہ پہلی آیت سے لے کر 4 آیت تک موجود ہے۔ یہ ہے حکمت، فہم اور محبت کے بارے میں، جس طرح کہ پہلے باب میں بھی، دوسرے باب میں بھی، تیسرے باب میں بھی انہی باتوں پہ زور دیا گیا ہے۔ سلیمان نے انہی باتوں پہ زور دیا ہے، اور ان کے والد صاحبان بھی اب انہیں انہی باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو ہم پڑھے دیتے ہیں چوتھا باب 1 سے 4 تک۔ اے میرے بیٹے، باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو، کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں۔ تم میری تعلیم کو ترک نہ کرنا، کیونکہ میں اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا لاڈلا۔ باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا، میری باتیں تیرے دل میں رہیں، میرے فرمان بجا لا اور زندہ رہ۔ کائے کے لیے؟ حکمت حاصل کرنے کے لیے اور فہم حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ فہم کی باتیں اور حکمت کی باتیں کیا کرتی ہیں، جو کہ چوتھے باب اس کی 5ویں آیت سے لے کر اور اس کے آلموسٹ 13 آیات تک موجود ہے۔ تو وہ کون سی باتیں وہ کیا کرتی ہے؟ حکمت کی اور فہم کی باتیں وہ حفاظت کرتی ہیں، نگہبانی کرتی ہیں، تجھے سرفراز کرتی ہیں، عزت بخشتی ہیں، سر پر زینت کا سہرا باندھتی ہیں، جمال کا تاج عطا کرتی ہیں، تیرے قدم کو کوتاہی کی طرف نہیں جانے دیتی، راہ راست پر تیری رہنمائی کرتی ہیں، وہ تیری حیات ہوں گی۔ یہ باتیں جو تھیں باپ نے داؤد بادشاہ نے سلیمان بادشاہ جو انصاف کا بانی ہے اسے بتائیں۔ اور اب اس کی تصدیق کے لیے پڑھے دیتے ہیں 5 آیت سے 13 آیت تک لکھا ہے، بھولنا مت، میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہونا، حکمت کو ترک نہ کرنا، وہ تیری حفاظت کرے گی، اس سے محبت رکھنا، وہ تیری نگہبانی کرے گی۔ محبت کیا کرے گی؟ نگہبانی کرے گی۔ اور حکمت کو ترک نہ کرنا، حکمت کیا کرے گی؟ تیری حفاظت کرے گی۔ حکمت افضل اصل ہے، پس حکمت حاصل کر، بلکہ اپنے تمام حاصلات سے فہم حاصل کر۔ حاصلات جو بھی حاصل ہوتا ہے، جو بھی تجھے ملتا ہے، جو بھی تجھ پاتا ہے، اس سے فہم حاصل کر، اسے جان، اسے پہچان اور اسے سمجھ۔ جو خدا کی طرف سے تجھے ملتا حاصل ہے اسے پہچان، اس کی تعظیم کر، خدا کی تعظیم کر، وہ تجھے سرفراز کرے گی۔ تعظیم کرنے سے، خدا کی تعظیم کرنے سے، حکمت کی تعظیم کرنے سے، فہم کی تعظیم کرنے سے کیا کرتے ہیں؟ سرفراز کرے گی۔ جب تو اسے گلے لگائے گا وہ تجھے عزت بخشے گی، اور تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے۔ میں نے تجھے حکمت کی راہ بتائی ہے اور راہ راست پر تیری رہنمائی کی ہے۔
جب تو چلے گا تیرے قدم کوتا نہ ہوں گے، اور اگر تو دوڑے تو ٹھوکر نہ کھائے گا۔ تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہ، اسے جانے نہ دے، اس کی حفاظت کر، کیونکہ وہ تیری حیات ہے۔ اب ان چیزوں کو اپنا لینے سے صرف انسان جو ہے وہ کامل نہیں کہلاتا، بلکہ کامل اس وقت کہلاتا ہے جب ان تمام چیزوں کو دوسروں میں پیش کرتا ہے اور انہیں ہدایت کرتا ہے اور انہیں خدا کے پاس لے کر آتا ہے۔ جب خدا کے لوگوں کو خدا کی تعلیم بتا کر خدا کے پاس لے کر آتے ہیں تو مکمل آدمی وہی ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا نوح نے اپنے گھرانے کو بچایا، یوسف نے اپنے گھرانے کو بچایا، موسیٰ نے اپنے گھرانے کو بچایا، جو ہم دیکھ چکے ہیں پرانے عہد نامے۔ داؤد نے اپنے گھرانے کو بچایا اور سلیمان نے اپنے گھرانے کو بچایا، تو وہ اس طرح کامل ہوتے ہیں خدا کی تعلیم اور خدا کے فہم سے۔ لیکن جب آپ دوسروں میں ان باتوں کو پھیلاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ان میں شریر لوگ بھی بہت ہوتے ہیں۔ جماعت میں کہہ لیں یا گاؤں میں کہہ لیں یا قبیلے میں کہہ لیں یا ملک میں کہہ لیں، شریر لوگوں کی بھی موجودگی ہوتی ہے جنہیں سمجھانا پڑتا ہے، اور ان کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ سلیمان بادشاہ کہتے ہیں ان کو سمجھانا تو صحیح، لیکن ان میں شامل نہ ہونا، ان سے بچنا، ان سے فہم کے ذریعے، حکمت کے ذریعے، تربیت کے ذریعے ان سے دور رہنا، سمجھانا ان کو جو سادہ دل ہیں۔ جس طرح ہم نے امثال کی کتاب اس کے پہلے باب اور اس کی 4 آیت میں دیکھا کہ یہ سادہ دلوں کو ہوشیاری بخشنے اور داناؤں کو اور مومنوں کو سمجھنے کے لیے یہ ایک امثال کی کتاب دی گئی ہے جو حکمت بخشتی ہے۔ اور اس کی تصدیق کے لیے ہم پڑھے دیتے ہیں 13 سے ہم دیکھیں گے آلموسٹ 23 باب تک دیکھیں گے، 23 آیات تک دیکھیں گے، جو لکھا ہے تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہ، اسے جانے نہ دے، اس کی حفاظت کر، کیونکہ وہ تیری حیات ہے۔ آگے 14 آیت میں لکھا ہے شریروں کے راستے پر نہ جانا اور برے آدمیوں کی راہ نہ چلنا، اس سے بچنا، اس کے پاس سے نہ گزرنا، اس سے مڑ کر آگے بڑھ جانا، کیونکہ وہ جب تک برائی نہ کر لیں سوتے نہیں، اور جب تک کسی کو گرا نہ دیں ان کو نیند نہیں آتی، ان کی نیند جاتی نہیں، کیونکہ وہ شرارت کی روٹی کھاتے اور ظلم کی مے پیتے ہیں۔ لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اب شریر کے بارے میں لکھا ہے اس پہ روشنی خدا کی نہیں پڑتی، یعنی خدا کی حکمت، خدا کی فہم اور خدا کی تربیت کے پاس وہ نہیں آتا، اور خدا بھی اس کو یہ چیزیں نہیں دیتا جس سے انسان روشن ہو جاتا ہے۔ اور صادقوں کی راہ کی سحر کی مانند ہے، راہ سحر کی مانند ہے، نور سحر کی مانند ہے، اور صادق جو سادہ دل ہیں ان کے لیے نور ہے۔ اب شریر
کیا کرتے ہیں؟ شریر کرتے ہیں جب تک کہ وہ برائی نہ کر لیں وہ سوتے نہیں. اینڈ دس از اے فیکٹ, دس از اے ٹرو اینڈ دس از اے ریئلٹی. وہ صبح کے پلان بناتے ہیں کہ صبح کس کو مارا جائے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں, ابھی بھی ہم میں بہت سے ایسے قبیلے موجود ہیں, بہت سے ایسے گھرانے موجود ہیں, بہت سے ایسے ملک موجود ہیں, بہت سے ایسے آدمی موجود ہیں. ان کو صرف فکر پڑی ہوتی ہے کہ صبح ہم نے کیا پلان بنا کے اور کیا چیز تباہ کرنی ہے, اور جب تک کسی کو گرانا دیں انہیں نیند نہیں آتی, کیونکہ وہ شرارت کی روٹی کھاتے اور ظلم کی مے پیتے ہیں. وہ دوسرے سے جو ہدیے لیتے ہیں, وہ دوسروں سے جو ایڈ لیتے ہیں, وہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ وہ اپنی شرارت کو استعمال کرتے ہیں, اور وہ شرارت کی روٹی کھاتے ہیں اور ظلم کی مے پیتے ہیں. ان میں شرارت اور ظلم بھی پایا جاتا ہے روٹی کے ذریعے. اور روٹی کیا چیز ہے؟ روٹی یہ کلام ہی ہے. جو شیطان کا کلام ہے, جو شرارت کا کلام ہے, وہ ان کے لیے روٹی ہے, اور جو خدا کا کلام ہے وہ صادقوں کے لیے روٹی ہے, جو راہ نور سحر ہے. اور صادقوں کی روٹی یہ کلام جو ہے وہ ہمیں حکمت, فہم, صداقت اور تربیت کی روح دیتا ہے. اب 19ویں آیت میں پھر لکھا ہے, شریروں کی راہ تاریکی کی مانند ہے, وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے. اوپر بتا چکے ہیں 18ویں آیت میں کہ وہ صادقوں کے لیے نور راہ ہے اور وہ روشنی ہے, لیکن شریروں کی راہ جو ہے وہ تاریکی ہے. وہ تاریکی میں حملہ کرتے ہیں. وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں کو ان کو ٹھوکر لگتی ہے. اے میرے بیٹے, میری باتوں پر توجہ کر, میرے کلام پر کان لگا, اس کی اپنی آنکھ سے اوجل نہ ہونے دے, اس کو اپنے دل میں رکھ, کیونکہ جو اسے پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے. اپنے دل سے خوب اس کی حفاظت کر, کیونکہ زندگی کا سر چشمہ وہی ہے. کجگو منہ تجھ سے الگ رہے, دروغ لب تجھ سے دور ہوں, تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں اور تیری پلکیں سیدھی رہیں. اپنے پاؤں کے راستے کو ہموار کرنا, اور تیری سب راہیں قائم رہیں, نہ دائیں مڑنا نہ بائیں, اور اپنے پاؤں کو بدی سے ہٹا لینا. یہ میں نے لفظ پہ لفظ اس لیے پڑھا ہے بھائیو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں کلام مقدس نہ پڑھتے ہو, اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جن کے پاس یہ کلام نہیں ہے وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں, اور جنہیں منع کیا جاتا ہے اس کلام مقدس کو جو کہ ہمارے بزرگ سلیمان نبی نے لکھی ہے, یا پھر ہمارے بزرگ داؤد بادشاہ نے جو زبور لکھے ہیں انہیں پڑھنے کے لیے منع کیا جاتا ہے. تو یہ اس طرح اس کلام کو لفظ بلفظ سن سکتے ہیں, اور اگر سن سکتے ہیں تو سننا اسی لیے بہتر ہوگا کہ ان باتوں کو سمجھے بھی جو کہ دنیا کا سب سے بڑا حکمت بخشنے والا اور حکمت حاصل کرنے والا جو ہے وہ سلیمان نبی ہی ہے. آپ ایک قصہ اچھی طرح سے جانتے ہیں 2 عورتوں کا, اور وہ 2 عورتوں کا قصہ یوں ہے کہ وہ دونوں عورتیں ایک بچے کو لے کر سلیمان بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئیں, اور جب وہ حاضر ہوئیں تو وہ دونوں کلیم کرتی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے. کیوں؟ جس کا بچہ
مر گیا تھا، اس نے سوچا کہ دوسری کا بچہ لے کر اسے میں پالوں. اور اس کا بچہ کس طرح مرا؟ اس کا بچہ اس کی غفلت سے مرا. پہلی عورت کا بچہ اس کی اپنی غفلت سے مرا. جب وہ سوتی تھی تو کروٹ لے کر اپنے بچے پر چڑھ گئی اور اس دباؤ کی وجہ سے بچہ جو ہے مر گیا. جب صبح اٹھی تو اپنے بچے کو مرا دیکھا. یہ قصہ بیان کیا گیا جب سلیمان بادشاہ نے ان سے پوچھا، تو جس کا اصل میں بچہ تھا اس نے بتایا کہ یہ بچہ میرا ہے، اس کا بچہ اس طرح سے مرا ہے، اس کی اپنی غفلت سے مرا ہے، اس کی اپنی سستی سے مرا ہے، اس کی اپنی لا علمی سے مرا ہے، اس کی اپنی کرتوتوں سے مرا ہے. اس سے پوچھا تو اس نے کہا نہیں، یہ میرا بچہ ہے. سلیمان بادشاہ نے ان سے کہا اچھا بچے کے 2 ٹکڑے کر دو، آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو. تو جس کی اصل ماں تھی اس نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں، میرا بیٹا جیتا رہے، میں چاہتی ہوں کہ اگر جیتا ہوگا تو میں اسے دیکھ سکوں گی، لہذا اس بچے کو اسے ہی دے دیں. میری ممتا کا میں جو ہے وہ دکھ برداشت کر لوں گی، لیکن اپنے بچے کو میں مرتا نہیں دیکھ سکتی. لہذا اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بچے کو اسے دے دیا. جب بادشاہ نے یہ بات سنی اور دیکھا تو سمجھ گیا، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ جو ہے یہ اصل میں اسی عورت کا ہے جس کی مامتا نے اس کو زندہ رہنے کے لیے ترسا دیا ہے، اسے مجبور کر دیا ہے، لہذا وہ زندہ دیکھنا چاہتی ہے. اسے جس عورت نے وہ بچہ پکڑا تھا اسے لیا اور اصل ماں کو دیا، اور اصل ماں نے پھر اسے چوما اور اسے گھر لے گئی. تو یہ تھا بھائیو انصاف کا ایک بہت اچھا نمونہ، جو کہ حکمت، فہم، تربیت اور معلومات سے حاصل ہوتا ہے، اور جو کہ اس نے اپنے باپ داؤد سے حاصل کی تھی، اور اپنے اس خدا سے، اس یہوہ سے. پہلے زمانے میں خدا کو یہوہ کہا کرتے تھے، ربی کہا کرتے تھے، رب کہتے تھے، یہوہ کہتے تھے. تو اپنے خدا سے آپ ضرور پڑھیے گا، پہلا سلاطین اس کا 3 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے سلیمان نبی نے خدا سے حکمت مانگی تھی اور خدا نے اسے حکمت عطا کی. خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور اگر خداوند نے مجھے زندگی دی، میرے لیے دعا کیا کریں آپ، تو ہم اسی طرح اس کلام مقدس کو، امثال کی کتاب کو جو 31 باب پر مشتمل ہے، وہ ختم کریں گے. آج ہم نے 4 باب مکمل کیا، پہلا، دوسرا، تیسرا، آج ہم نے 4 مکمل کیا، اور پھر اسی طرح ہم کل یا آئندے والے دنوں میں 5واں باب دیکھ کر اس کتاب مقدس کو ختم کریں گے. اور پھر خداوند نے چاہا تو ہم اسی طرح کلام مقدس میں سے داؤد کی زبور کو شروع کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان بھائیوں کو ان باتوں کا پتہ چلے، تاکہ وہ صرف کہنے ہی سے نہیں بلکہ عمل کرنے سے اپنے آپ کو خدا کے قریب محسوس کرتا ہوا دیکھیں. میں نہیں جانتا کہ وہ کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. اب کرنا اور کہنے میں اگر ہمارے مسیح بھائی بھی اسی طرح کرتے ہیں، اگر انہوں نے بہت سی چیزیں اس طرح کی اڈاپٹ کر لی ہیں، تو پھر ان کے لیے بھی معافی نہیں ہے. ایک اور آخر میں بات کرتا چلوں جو کہ بہت ضروری ہے. مسلمان نہیں جب تک کہ وہ کلام مقدس کو صحیح طریقے سے بیان کرے اور صحیح طریقے سے اس پہ نہ چلے. صحیح طریقے سے چلے گا تو وہ مسلمان کہلائے گا.
اسی طرح عیسائیوں کے لیے کہ عیسائی لوگ جو ہیں، مسیحی لوگ جو ہیں، وہ یسوع کی تعلیم کو جس طرح اپناتے ہیں، اگر وہ نہیں چلتے تو وہ سچا عیسائی نہیں ہے۔ اب ان دونوں قوموں کو کیوں علیحدہ کیا گیا؟ کیونکہ ایک قوم جو ہندو قوم ہے وہ بتوں کی پوجا کرتی ہے، اور آپ جانتے ہیں، آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ابراہیم کو اسی لیے ان بت پرستوں سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بت نہ تو دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دل رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ علیحدہ ابراہیم کو اس لیے کیا گیا کہ جو زندہ خدا ہے وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے، اور وہ دل بھی رکھتا ہے، جو محبت ہے۔ اس لیے جب ان کے بت دیکھ نہیں سکتے تو وہ سمجھیں گے کیسے؟ سن نہیں سکتے تو وہ سنیں گی کیسے؟ تو کیا ان کے لیے کوئی ایسا فائدے کی بات موجود ہے جو وہ بتوں کے سامنے اپنی التجائیں رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ لہذا اسی طرح اگر ہم بھی زیارتوں کے اور مرے ہوئے لوگوں کی باتوں کو صرف اپنے ذہن میں ہی رکھتے ہیں، بلکہ زندہ خدا کی طرف نہیں دیکھتے، کہ زندہ خدا کی آواز کو نہیں سنتے جو کلام سے ہمیں ملتی ہے، تو ہمارا کیا فائدہ؟ بھائیوں، میں ایک اور بات بتاتا چلوں۔ ہم مسیحی لوگ ابراہیم کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، ہم مسلمان لوگ حضرت ابراہیم کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، دونوں طرف کھینچ رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم نہ تو اسرائیلی تھا اور نہ مسلمان تھا۔ اب مسلمان جو آئے ہیں وہ اسرائیل مذہب سے پہلے آئے ہیں۔ اسرائیل مذہب کہاں پہ آیا ہے؟ اسرائیل مذہب جو ہے وہ یعقوب سے آیا ہے، جو ابراہیم کا بیٹا اسحاق اور اسحاق کا بیٹا یعقوب۔ یعقوب کو اسرائیل کہا گیا تھا، تو اسرائیل کا جو مذہب شروع ہوتا ہے وہ یعقوب سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی اس سے ثابت ہوا کہ نہ اسحاق اسرائیلی تھا اور نہ اسماعیل اسرائیلی تھا اور نہ ابراہیم اسرائیلی تھا۔ خدا نے اسے چنا تھا بتوں سے علیحدہ کرنے کے لیے، جو بت پرست تھے ان سے۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ کچھ لوگ ان میں صرف خدا کو جانتے تھے۔ کیسے جانتے تھے؟ کہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ چاند اور یہ ستارے جو ہیں یہ کس نے بنائے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم کو کہا تھا کہ میں تجھے ان ستاروں سے زیادہ جو ہے وہ اولاد دوں گا۔ ابراہیم ریت کو دیکھتا تھا کہ یہ مٹی کو پانی بیچ میں پڑے تو یہ گندی جاتی ہے، یہ چکنی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ریت میں پانی پڑتا ہے تو یہ جڑتی کیوں نہیں؟ تو خدا نے کہا یہ ذرے ہیں، اور تو ذروں کو دیکھتا ہے، میں تیری اولاد کو ان سے زیادہ برکت دوں گا۔ تو یہ باتیں ہیں جو اسرائیل آیا ہے، وہ یعقوب سے یعقوب کا نام جب اسرائیل رکھا گیا تو اس سے وہ آیا، اسرائیل قوم آئی۔ اب اسرائیل سے پہلے اسرائیل کا یعقوب کا ایک تایا بھی ہے جو ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، اسماعیل۔
تو اسماعیل جو مسلمان آئے ہیں وہ اسماعیل کے گھرانے سے آئے ہیں. مسلمان جو آئے ہیں وہ اسماعیل کے گھرانے سے آئے ہیں. اسرائیل جو ہیں وہ یعقوب کے گھرانے سے آئے ہیں. یعنی مسلمان بڑے بھائی ہوئے اسرائیل قوم کے. اب جب حضرت محمد آئے ہیں انہوں نے مسلمان کے ایک مذہب دینے کے لیے اسلام نام رکھا ہے. اسلام جو آیا ہے وہ حضرت محمد کے ذریعے آیا ہے. مسلمان جو آئے ہیں وہ حضرت اسماعیل کے ذریعے آئے ہیں. اسرائیل جو آیا ہے وہ یعقوب کے ذریعے آئے ہیں. اور داؤد جو آیا ہے وہ اسرائیل قوم میں سے آیا ہے. یعقوب کا چوتھا بیٹا جو تھا وہ یہودا تھا اور یہودا کے قبیلے میں سے آیا داؤد. اور موسیٰ آیا لاوی کے قبیلے میں سے، یعقوب کا تیسرا بیٹا. تو لاوی کے قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ اسرائیلی کہلاتے ہیں اور یہودا کے قبیلے میں سے جو یہودی کہلاتے ہیں. یعنی یہودی اور اسرائیل ایک فرق مذاہب رکھتے ہیں. یہودا کے قبیلے کے لوگ جو ہیں جس میں سے جیزس آئے ہیں، جس میں سے سولمن آئے ہیں، وہ خدا ہی کی پلان سے آئے ہیں. اسرائیل نے ہمیشہ خدا کے پلان کو ہمیشا رد کیا اور خدا نے پھر انہیں سزا دی. ایگزیکٹلی اسی طرح اسماعیل کے گھرانوں نے ہمیشہ خدا کے پلان کو رد کیا، جس کی وجہ سے خدا نے انہیں حضرت محمد بھیجا اور اس نے ایک مذہب بنا دیا، اسلام. اب اسلام میں بہت سی ایسی باتیں موجود ہیں جو کہ پرانے عہد نامے کے مطابق تحریری ہیں اور بتایا ہی گیا ہے، عمل نہیں کیا گیا. لیکن یہودا کے قبیلے میں سے جو داؤد، سلیمان اور سلیمان سے پھر کے بعد جیزس، یہ جو آئے ہیں یہ عمل کر کے بتایا ہے انہوں نے. خاص کر یسوع کے بارے میں کہوں گا، یسوع نے عمل کر کے بتایا ہے. اور عمل کر کے نہیں بتایا بلکہ صحت مند، کوئی بیماری نہیں، کوئی لاچاری نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، جوائے ہی جوائے اس کے ذہن میں. اس کے باوجود انہوں نے صلیب پر جان دے کر ہمیں بچایا ہے. تو یہ ہے نئے عہد نامے کا اور پرانے عہد نامے کا فرق. کل میں آپ کو اسی 5ویں باب میں سے ہم آپ دیکھیں گے کہ اس فرق کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس فرق کو اسی طرح بہتر بنایا جاتا ہے کہ جب ہم صرف کہیں ہی نہیں بلکہ عمل کر کے دکھائیں. اب داؤد بھی عمل نہ کر سکا، اس نے بہت زیادہ قتل کیے ہیں. سلیمان بھی عمل نہیں کر سکا کیونکہ اس نے اور بہت سی عورتوں سے شادی کی ہیں جو دوسرے گھرانوں سے سلیمان میں شامل ہوئیں اور سلیمان کو وہ پھر ورگلاتی رہیں اور سلیمان بادشاہ جو ہے وہ ہمیشہ ان کے کہنے کے آ کے وہ ورگلایا گیا. اسی طرح میں جیزس کی بات کروں گا، وہ ورگلایا نہیں گیا. اگر ہم متی کی انجیل اس کے 4 باب میں پڑھیں گے تو وہ ورگلایا نہیں گیا. شیطان نے اسے ورگلانے کی کوشش کی، ابلیس نے، لیکن وہ ورگلایا نہیں گیا. تو بھائیو، یہ تھی باتیں جو ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور اگر ہم سمجھ جائیں ان کو، میں نہ ہوں گا لیکن یہ کلام جو یوٹیوب پہ ہے میرا خیال ہے یہ قائم رہے گا اور ہم سب اس سے جو ہے وہ برکت پائیں گے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے. آمین.